پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ سب کے درمیان ہو کر بھی انسان اکیلا کیوں محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں، گھر میں لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بات کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی تنہائی ہوتی ہے۔ ایسی تنہائی جسے آپ کسی کو سمجھا بھی نہیں پاتے۔ آپ ہنستے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اندر کہیں ایک آواز ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں آخر اتنا اکیلا کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر سے بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے کسی خاموش جنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب کو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے، کسی کو اپنی پریشانی نہیں بتاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی انہیں سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ کبھی کبھی انسان لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے احساسات سے تھک جاتا ہے۔ وہ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر رشتہ کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، ہر مشکل کو برداشت کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ خود سے پوچھتا ہے میرے دل کا کیا؟ میری پریشانی کون سمجھے گا؟ میں جو اندر سے ٹوٹ رہا ہوں اسے کون دیکھے گا؟ لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت حقیقت ہے۔ آپ کے دل کی وہ بات بھی اللہ جانتا ہے جو آپ نے کبھی کسی انسان کو نہیں بتائی۔ آپ کے آنسو جو لوگوں سے چھپ گئے، اللہ سے نہیں چھپے۔ آپ کی وہ دعائیں جو زبان تک نہیں آ سکی، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں خاموش بیٹھے رہے اور شاید کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ جانتا تھا۔ اور شاید اسی لیے قرآن ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ ہم اکثر سکون لوگوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں سمجھے، کوئی ہماری بات سنے، کوئی ہمیں تسلی دے، اور یہ خواہش غلط نہیں ہے۔ انسان کو محبت بھی چاہیے، اپنائیت بھی چاہیے، کسی کا ساتھ بھی چاہیے، لیکن اگر ہم اپنے دل کا مکمل سکون صرف انسانوں سے مانگنے لگ جائیں تو ایک وقت پر دل تھک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بدل جاتے ہیں۔ کبھی کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کبھی دور ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ہماری بات سمجھ لیتا ہے، کبھی غلط سمجھ لیتا ہے، کبھی جس سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے وہی دل توڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو کبھی آپ کے حال سے بے خبر نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ آپ لوگوں کے سامنے مسکرا سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کے دل کے اندر کی کیفیت جانتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کر رہے ہیں تو شاید آپ کو ہر انسان سے دور ہونے کی ضرورت نہیں، شاید آپ کو صرف اپنے رب کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ کبھی رات کو سب کے سو جانے کے بعد خاموشی سے اللہ سے بات کر کے دیکھیں۔ اپنی زبان سے خوبصورت الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دیں اور کہہ دیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے، یا اللہ جو بات میں کسی کو نہیں بتا سکتا وہ تو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی مسئلہ فوراً ختم نہیں ہوگا، لیکن دل کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ بعض اوقات اللہ ہماری مشکل فوراً ختم نہیں کرتا، بلکہ پہلے ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم اس مشکل کو برداشت کر سکیں۔ اور کبھی کبھی جس چیز کو ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اسی کے ذریعے ہمیں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں آج کچھ ایسا ہے جس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا، اگر آپ کی کوئی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اگر کوئی رشتہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اگر آپ کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ کب ملے گی، تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ کے فیصلے کو اپنی محدود نظر سے مت ناپیں۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ کل بھی جانتا ہے۔ ہم صرف اپنی خواہش جانتے ہیں، اللہ ہماری پوری زندگی جانتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کیوں نہیں ملا اس کو سوچنے کے بجائے یہ سوچیں
شاید اللہ میرے لیے کچھ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھتا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ آپ کو سمجھتا ہے۔ آپ کے دل کی خاموشی بھی، آپ کی بے چینی بھی، آپ کا انتظار بھی، آپ کی تھکن بھی، آپ کی چھپی ہوئی خواہش بھی، وہ آپ کے آنسو بھی جنہیں آپ نے کسی کے سامنے گرنے نہیں دیے۔ تو آج خود کو یہ مت کہیں کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ اپنے دل سے کہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور شاید یہی یقین ایک تھکے ہوئے دل کو دوبارہ جینا سکھا دیتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل بہت بوجھل ہے تو کچھ دیر دنیا سے نہیں، اپنے رب سے بات کریں، قرآن کھولیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ذکر کریں اور اللہ کے سامنے اپنے دل کو رکھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ہمیں کسی نئے انسان کی نہیں، کسی نئی جگہ کی نہیں، کسی بڑی تبدیلی کی نہیں، صرف اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، آپ جس چیز کے لیے رو رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، آپ جس درد سے گزر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور جس سکون کی تلاش میں آپ دنیا بھر میں بھٹک رہے ہیں حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے امید مت چھوڑیں، دعا مت چھوڑیں، اللہ سے بات کرنا مت چھوڑیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح آنے سے پہلے یہ رات آپ کو اپنے رب کے اور قریب کرنے کے لیے آئی ہو۔ اور کبھی کبھی جس چیز کو ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ اسی کے ذریعے ہم اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر انسان سب کے درمیان رہ کر بھی اکیلا کیوں محسوس کرتا ہے، تنہائی کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اکثر اپنی اصل کیفیت دوسروں سے چھپاتے رہتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دل کی بات بتا دی تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کیا وہ مجھے سمجھیں گے، کہیں میری بات کا مذاق نہ بن جائے، اور پھر ہم خاموش رہتے ہیں۔ دن گزرتے جاتے ہیں، ہم مسکراتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، لیکن دل کے اندر باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں، ایک دکھ، پھر ایک پریشانی، پھر ایک ناکامی، پھر کسی کا دیا ہوا دکھ، پھر کسی اپنے کی بے رخی، اور انسان ہر چیز کو دل میں رکھتا جاتا ہے۔ باہر سے وہ خاموش ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کے دل میں بہت شور ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایک کمرے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم سے خوش رہیں، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، کسی کو ہماری بات بری نہ لگے، ہم سب کے لیے موجود رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ پھر سب کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے دل کی ضرورت نہیں پوچھتے، اور پھر ایک دن دل تھک کر کہتا ہے اب مجھے بھی کوئی سمجھ لے۔ اس لیے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں اور ضرور کریں، کیا میں واقعی خوش ہوں یا صرف دوسروں کو یہ دکھا رہا ہوں کہ میں خوش ہوں؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب دینے میں مشکل ہو رہی ہے تو شاید آپ کو اپنے دل کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اپنے احساسات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آج کچھ ایسا ہے جس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا، اگر آپ کی کوئی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اگر کوئی رشتہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اگر آپ کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ کب ملے گی، تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ کے فیصلے کو اپنی محدود نظر سے مت ناپیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کے دل کی خاموشی کو بھی سمجھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، جس کے سامنے آپ اپنے دل کی بات رکھ سکتے ہیں، تو اس سے بات کریں۔ ہر درد کو اکیلے برداشت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کسی کا خاموشی سے سن لینا بھی دل کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ اپنے دن میں کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے سوال ہوں، لیکن ہر سوال کا جواب آج ہی ملنا ضروری نہیں۔ کچھ جواب وقت کے ساتھ ملتے ہیں، کچھ دعاؤں کا جواب ہماری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ ہماری بھلائی کے مطابق آتا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے انہیں ہماری زندگی سے کیوں دور رکھا۔ اس لیے اپنی زندگی کے موجودہ حالات کو اپنی پوری کہانی نہ سمجھیں، یہ صرف ایک باب ہے، پوری کتاب نہیں ہے۔
اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. اگر آج آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ تنہا رہیں گے. اگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو ضروری نہیں کہ کل بھی یہی آنسو ہوں گے. زندگی بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں انسان کی پوری کیفیت بدل سکتا ہے. بس امید کو مرنے نہ دیں، دعا نہ چھوڑیں، اپنے رب سے تعلق کمزور نہ ہونے دیں. اگر آج آپ کا دل بہت بوجھل ہے تو کچھ دیر دنیا سے نہیں اپنے رب سے بات کریں. صرف اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اگر آپ کافی عرصے سے بہت زیادہ اداسی، گھبراہٹ یا ذہنی بوجھ محسوس کر رہے ہیں اور یہ کیفیت آپ کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے تو کسی قابل اعتماد انسان سے بات کرنے کے ساتھ کسی ماہر سے مدد لینا بھی کمزوری نہیں ہے. مدد مانگنا کمزوری نہیں ہوتی، اپنے آپ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، آپ جس درد سے گزر رہے ہیں، جس درد سے آپ گزرے ہیں، اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آپ جس چیز کے لیے رو رہے ہیں، اللہ اسے جانتا ہے. جس سکون کی تلاش میں آپ دنیا بھر میں بھٹک رہے ہیں، حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں ہے. یہ رات آپ کو اپنے رب کے اور قریب کرنے کے لیے آئی ہو. جس رات آپ پریشان ہو رہے ہیں، خود تنہائی میں سوچے جا رہے ہیں، یہ رات آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے. آج جو چیز آپ کو توڑ رہی ہے، کل وہی چیز آپ کے لیے زیادہ مضبوط بنے گی. ہو سکتا ہے آج آپ جس دروازے کے بند ہونے پر رو رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے کسی اور دروازے کو کھولنے والا ہو. بس یقین رکھیں، اللہ آپ کو نہیں بھولا، آپ کی دعا ضائع نہیں ہوئی، آپ کے آنسو بے معنی نہیں ہیں، اور آپ کی یہ خاموش جنگ یہ بھی اللہ کے علم ہے. تو اگر آج آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، آہستہ سے کہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو ایسا اطمینان عطا فرمائے جو کسی انسان، کسی چیز، کسی حالات کا محتاج نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کے دل کو بھی سکون حاصل ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.